بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں جہاں یہ لائیو ٹرانسمیشن دیکھی سنی جا رہی ہے، تمام دیکھنے سننے والوں کو محبت برا اسلام۔ جی ہاں ناظرین کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام دوست جو بھی ویڈیو میں شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ، وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں اپنی حاضری لگوائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم مزید جڑ سکیں۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہمارا اور آپ کا رہے گا ساتھ خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان کریم میں، اور ہر روز انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا رہے گا ساتھ اسی خوبصورت اور بابرکت ٹرانسمیشن میں۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساتیں ہیں الحمدللہ۔ پہلا عشرہ رحمت جاری ہے، جبکہ دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ نجات ہے۔ عشرہ رحمت اپنے بالکل جوبن پر ہے، عروج پر ہے ناظرین کرام۔ آج الحمدللہ ہم نے تیسرا روزہ اختیار کیا ہے۔ وطن عزیز مملکت خداداد پاکستان میں آج تیسرا روزہ اختیار کیا جا چکا ہے، اور اس کے علاوہ باقی دیگر کچھ ممالک میں آج چوتھا روزہ ہے۔ ہر ملک کا اپنا ایک حساب ہوتا ہے چاند دیکھنے کے حساب سے، اور آج الحمدللہ وطن عزیز پاکستان میں آج تیسرا روزہ اختیار کیا گیا ہے، اور عشرہ رحمت میں ہم ہیں، اور ہم رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں، تمام تر رحمتیں سمیٹ رہے ہیں۔ ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، پہلے عشرے کی یہ جو دعا ہے۔ آج کا دن 3 رمضان المبارک، اس کی نسبت بی بی پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا یوم وصال اتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا یوم وصال بھی 3 رمضان المبارک کو ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے بڑھ کے پروگرام میں اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ناظرین اکرام ہم بات کرتے ہیں رمضان المبارک کی۔ رمضان اللہ کا انعام ہے۔ رمضان ہم مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے ملنے والا ایک تحفہ ہے۔ رمضان ایک ٹریننگ سیشن ہے ہمارے لیے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ سب سے پہلی چیز تو ہماری ٹریننگ کے لیے آتا ہے کہ عبادت کی ہم ایک ایسا ترتیب بناتے ہیں، اتنی پریکٹس ہماری پختہ ہو جاتی ہے تاکہ جو کہ پورا سال پھر چلتی ہے، عبادات میں ہم پختگی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن اس سب سے ہٹ کے سب سے بڑی چیز جو رمضان المبارک کی ہے وہ ہے احساس، ہمارے اندر ایک ایسا احساس پیدا کرنا، ہمارے اندر جو چیزیں جو نعمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ملی ہوئی ہیں ان کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ کس طرح ہم اپنی تمام تر جو ہمارے پاس سہولیات اور تمام اللہ کی نعمتیں میسر ہوتی ہیں، لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے محض ان سے اجتناب کرتے ہیں، محض اور محض اللہ کی رضا کے لیے، جسے ہمارے اندر یہ فیلنگز پیدا ہوتی ہے۔ ہم یہ دوسروں کا، وہ جو لوگ جو مفلسین نے جن کو گھیر رکھا ہے، ہمارے ارد گرد ایسے لوگ کہ جو خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، ایسے لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے ناظرین اکرام، لیکن ان کا دکھ درد ہمیں سمجھنے میں مدد دیتا ہے روزہ۔ روزہ کا اصل مقصد یہ ہے۔ روزہ کے مختلف اعتبار سے بہت زیادہ روزے کی فضیلتیں ہیں، دیگر عبادات سے روزہ بالکل مختلف ہے۔ اسی حوالے سے میں بات کروں گا کہ روزہ کی فضیلت اور اہمیت، کیوں ناظرین اکرام باقی جتنی بھی دیگر عبادات ہیں تو ان کے اجر و ثواب کی کہیں نہ کہیں ہمیں تفاصیل ملتی ہیں کہ فلاں عبادت کریں گے فلاں اجر ملے گا یا اتنے گنا اجر ہے، لیکن روزہ ایک ایسی واحد عبادت ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، پس یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی ہے روزہ کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ روزہ اس کا اجر میں دوں گا۔ باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان کے اجر و ثواب کی تفاصیل ہمیں احادیث کی اور مختلف کتابوں سے ہمیں ملتی ہیں، لیکن روزہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا اجر میں دوں گا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اس کا اجر میں دوں گا۔ اور ایک اور جگہ پہ ارشاد ہوا حدیث نبوی کے، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں ناظرین، جس طرح ہم پورا دن روزہ رکھتے ہیں، بھوک پیاس کے عالم میں رہتے ہیں، تو ہمیں اس وقت شدید بھوک اور پیاس کا عالم ہوتا ہے،
تو ہمیں اس وقت جب ہمارے سامنے اللہ رب العزت کی نعمتیں آتی ہیں، کھانا آتا ہے، پانی آتا ہے، تو اس وقت جو ہمیں احساس اور جو ان نعمتوں کی قدر ہوتی ہے وہ اس سے علاوہ کسی ٹائم پہ نہیں ہو سکتی۔ ایک تو خوشی انسان کے لیے وہ ہوتی ہے کہ جب پورے دن کا بھوکا پیاسا انسان کھانا جب سامنے آتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، وہ ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی جو بتائی گئی حدیث مبارکہ میں، وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، دیکھیے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روز حشر جب رب سے ملاقات کرے گا ایک انسان، اپنے رب کا دیدار کرے گا روز حشر، تو ناظرین کرام یہ وہ مقام ہے جو اشاق کا منتہائی مقصود ہے، جو عابدین کی منزل ہے، جو ذاکرین و شاکرین کا کعبہ شوق ہے۔ اس سے بڑا اجر کیا ہو سکتا ہے ناظرین کرام۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کہ جنت کا ایک دروازہ جسے ریان کہتے ہیں، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا، جنت کے مختلف جو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ریان ہے، اور وہ دروازہ محض روزہ داروں کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اس دروازے سے روزہ دار کے علاوہ کوئی نہیں گزرے گا۔ یہ سارے انعامات ہیں اللہ کی طرف سے روزہ دار کے لیے، اور ہوم بھی کیسے نہ، کیونکہ روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جو عبد اور معبود کے درمیان راز کی حیثیت رکھتا ہے۔ یا تو اللہ جانتا ہے انسان روزے سے ہے، یا تو وہ بندہ خود جانتا ہے، کیونکہ انسان تنہائی میں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، لیکن اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وہ اپنی خواہشات کو ٹھکرا دیتا ہے، تمام لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور اپنی تمام تر جذبات کو خالق کے تابع فرمان بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت اتنے انعامات کا اظہار کیا ہے روزہ کے لیے، کیونکہ روزہ ہمیں احساس دلاتا ہے۔ اگر ہم دوسری طرف چلتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینہ کا جو بیسک مقصد ہے، جو الٹیمیٹ مقصد ہے، جو اصل چیز رمضان المبارک کو ہم کس طرح سمجھیں گے، کیونکہ رمضان المبارک کا مقصد، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا، جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا یعنی فریب، دھوکہ دینا اور جہالت کو بیہودہ اعمال یا باتیں نہ چھوڑے، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، یہ ہے روزہ کا مقصد۔ حضرین اکرام، اگر ہم اپنے تمام انسانوں کے ساتھ جو ہمارا حسن خلق ہے، اگر ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے تو ہم بری عادتیں نہیں چھوڑتے، صرف عبادت کر لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، اس روزہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے ہم نے بچنا ہے جھوٹ سے، ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، ہم نے کسی انسان کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے اس کا دل دکھ جائے، پھر ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا اگر ہم یہ چیزیں کریں کہ اس کا دل دکھا دیتے ہیں۔ روزہ کا اصل مقصد یہی ہے کہ احساس پیدا کریں دوسروں کے لیے، قربانی کا جذبہ لائیں اپنے اندر، کہ ہم نے کس طرح اپنے دیگر مسلمان یا انسان بہن بھائیوں کو کس طرح اپنے ساتھ شامل کرنا ہے، کہ ہماری وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہوگی ہمارے لیے۔ حضرت ایک انتہائی خوبصورت کلام ابھی میں بڑے بہترین شاعر محمد حنیف نازش صاحب کا رمضان کے متعلق کی ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، کہ کیونکہ ابتدائی دن ہے رمضان المبارک کے، آج تیسرا روزہ ہے، تو حضرت حنیف نازش آپ کا لکھا ہوا بڑا خوبصورت کلام آپ سب کی احباب کی سماعتوں کی نظر۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ ہمارے ساتھ شامل بھی ہو سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، ہم آپ جو دوست ہمارے ساتھ ابھی شامل ہو رہے ہیں، تو محمد فاضل رضوی صاحب ابھی ہمارے ساتھ ہیں، اور دیگر بھی جتنے دوست ابھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور کلام سماعت فرمائیے۔ حضرت حنیف نازش آپ کا لکھا ہوا کلام رمضان المبارک کے حوالہ سے، آمد ماہ سیام کے نام سے۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، بہار آئی ہے، ماہ رمضان کی آمد ہے، بہار آئی ہے، جس طرف دیکھیے رحمت کی گٹا چھائی ہے۔ اللہ اکبر، شعر دیکھیے کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، بہار آئی ہے، جس طرف دیکھیے رحمت کی گٹا چھائی ہے، بند دروازے خدا نے کیے دوزخ کے۔ اللہ اکبر، یہ خدا کی رحمت، بند دروازے کیے ہیں، بند دروازے خدا نے ہیں کیے دوزخ کے، خلد میں داخلے کی گویا نوید آئی ہے۔ اللہ اکبر، خلد میں داخلے کی گویا نوید آئی ہے۔ یہ وقت ہے ہم جنت کما سکتے ہیں،
ہم نیکیاں زیادہ سے زیادہ کما سکتے ہیں، ہم رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں رمضان المبارک کی. یہ ایک اپرچونٹی ہے ہمارے لیے جنت کمانے کی. تو وہی حنیف ناظری صاحب نے لکھا ہے کہ خلد میں داخلے کی گویا نوید آئی ہے. اگلا شعر دیکھیے کہ فرض کی طرح سے ملتا ہے نوافل کا ثواب. اللہ اکبر. فرض کی طرح سے ملتا ہے نوافل کا ثواب، ایسا یکتا یہ مہینہ ہے، یہ یکتائی ہے. اللہ اکبر. ایسا یکتا یہ مہینہ ہے، یہ یکتائی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ جو دوست شامل ہو چکے ہیں، منیب بٹ صاحب، خطیب الرحمان صاحب، چودھری فہیم صاحب، علی موچم صاحب یو کے سے، آپ سب کو بھی خوش آمدید اس ٹرانسمیشن میں. اگلا شعر دیکھیے گا کہ سحر و افطار کا منظر ہے سہانا کتنا. اللہ اکبر. سحر و افطار کا منظر ہے سہانا کتنا، کیسی سات ہے جو چہروں پہ خوشی لائی ہے. کیسی سات ہے جو چہروں پہ خوشی لائی ہے. روزہ داروں کے لیے کھل گئے در جنت کے، روزہ داروں کے لیے کھل گئے در جنت کے، بخششوں والی گھٹا جھوم کے لہرائی ہے. بخششوں والی گھٹا جھوم کے لہرائی ہے. ماہ رمضان کی آمد ہے بہار آئی ہے. ماہ رمضان کی آمد ہے بہار آئی ہے. یہ تھا کلام محمد حنیف نازش قادری صاحب کا لکھا ہوا. بڑی بہترین ایک مجموعہ نعت کہتے رہے. یہ بڑی خوبصورت کتاب محمد حنیف نازش صاحب، اس میں سے یہ کلام منتخب کیا گیا تھا آج کی اس ٹرانسمیشن کے لیے. جی ہاں ویورز، ہمارے ساتھ جڑتے رہیے. کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی موجودگی کا اظہار دلانا ہے. آج 3 رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک کی ان خوشگوار لمحات اور ان بابرکت ساعتوں میں ہمارا اور آپ کا انشاءاللہ ساتھ رہے گا. ہر روز رمضان کریم ٹرانسمیشن میں ایک کلام جو مجھے بہت سے دوستوں کی فرمائش بھی تھی، کیونکہ ٹرانسمیشن کے لیے میسیجز مجھے آئے تھے، تو وہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کے ساتھ ابھی چند اشعار اس کے پیش کر دوں. علامہ محمد اقبال کا لکھا ہوا مشہور اسمانہ کلام، انتہائی خوبصورت. خودی کا سر نہالا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہالا الہ الا اللہ، خودی ہے تیرے فضالہ الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور کیا ہے تو نے متاعِ غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاعِ غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ تھا کلام جی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال شاعر مشرق کا.
ناظرین، اگر ہم بات کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی، رمضان اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ رمضان اور قرآن، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینہ میں قرآن نازل ہوا اور قرآن مجید میں رمضان کی فرضیت کا بتایا گیا۔ انشاءاللہ کل ہمارا ٹاپک یہی ہوگا، اور ہم کوشش کریں گے کہ علماء کرام زیادہ سے زیادہ ہم ٹرانسمیشن میں بلائیں۔ شاہان مصطفیٰ کو ہم انوائٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی اس وقت ادھر شہر جہلم اور اس کے گرد و نواح میں افطار کا وقت ہوا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی۔ اسی چینل پہ دیکھتے رہیے ایم شمون ممتاز فیس بک پیج، اور اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔